क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जुमला 30 क्वेश्चंस रहेंगे। हमको 4 देता, 4 के अंदर अपने को 2 करना है। अगर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर हार्ड है तो हम उसको ऑप्शन में छोड़ देंगे। चलिए, हर पोएम में से आपको 5-5 क्वेश्चंस आएंगे। पहले पोएम में का पहला क्वेश्चन है लिमनिस सिफातुल बाकिया। लिमन के ऊपर हम लिख चुके हैं, लिमन के माने है फॉर हूम, अस्सिफातुल बाकिया माने रिमेनिंग क्वालिटीज, हमेशा बाकी रहने की सिफात किस में मौजूद है। तो आप जवाब लिखेंगे लिल्लाहि सिफातुल बाकिया। अस्सिफातुल बाकिया आप क्वेश्चन में देख लेंगे, आपको जो लफ्ज याद रखना है वो लिल्लाहि। क्वेश्चन नंबर 2 हलिल्लाहु जल्ल शानुहु। आप फिर लिखेंगे हल का जवाब नाम, अल्लाहु जल्ल शानुहु आप क्वेश्चन में देके लिखेंगे हैं। हमको क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जब कभी हल बोल के आएगा तो हल के बाद आप जवाब लिखेंगे नाम। हल के माने हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, हल के माने है वेदर। तो आप हल बोल के आए तो आप जवाब लिखेंगे नाम, उसके बाद पूरा जुमला उतार देंगे। रहा क्वेश्चन नंबर 3 लिमाजा नक्शा मिनल्लाही। लिमाजा के माने वही, नक्शा के माने वी फियर, मिन के माने फ्रॉम, अल्लाह के माने अल्लाह। तो क्वेश्चन के माने है वही, वी फियर फ्रॉम अल्लाह, हम अल्लाह से क्यों डरते हैं। तो हम जवाब लिखेंगे लिअन्नहु यबसुरु कुल्ला शैइन। लिअन्नहु के माने बिकॉज, यबसुरु के माने है ही सीज एवरीथिंग, चूँकि अल्लाह ताला हर चीज़ देखता है इसलिए हम अल्लाह ताला से डर रहे हैं। तो आपको लिखना है लिअन्नहु यबसुरु कुल्ला शैइन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हलिल्लाहु यअलमु कुल्ला खाफिया। तो आप जवाब लिखेंगे नाम, अल्लाहु यअलमु कुल्ला खाफिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मन रब्बुस समाई। मन के माने है हु इज, रब्बुस समाई माने गॉड ऑफ स्काई। तो हु इज गॉड ऑफ स्काई। तो आप लिखेंगे अल्लाहु रब्बुस समाई, आप क्वेश्चन में देके लिखेंगे। आइए सेकंड पोएम का क्वेश्चन है मैं युहिब्बु शायरा। मन के माने है हु, युहिब्बु के माने है लव्स, अशायरा के माने है पोएट। तो हु लव्स पोएट, आप लिखेंगे अल जवाब युहिब्बु शायरु, पोएट लव्स अल्लाह और रसूल, शायर अल्लाह और रसूल को पसंद करता है। तो आपको याद रखना है इस पोएम के अंदर सिर्फ युहिब्बु शायरु क्वेश्चन में दे के लिखें, अब अल्लाह और रसूल आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन है अतुहिब्बुद्दीना वल अमला। देखो, जब तुहिब्बु बोलेंगे तो आप जवाब लिखेंगे उहिब्बु। तुहिब्बु के माने है यू लव, तो जवाब आपको आई लव बोलना पड़ेगा। तो आई को लेके तुहिब्बु का आप उहिब्बु में बदलेंगे। और आ और हल दोनों के माने बराबर आते हैं, सेम होते हैं। तो आप लिखेंगे अतुहिब्बुद्दीना वल अमला। इसके मतलब है क्या तुम दीन को और उस पर अमल करने को पसंद करते हो। तो आप जवाब लिखेंगे नाम, तुहिब्बु का उहिब्बु बदलेंगे, अद्दीना वल अमला क्वेश्चन में दे के लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मता तुहिब्बुल फिक्रा फी आयातिल्लाही। मता के माने है व्हेन, तुहिब्बु के माने यू लव, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अल फिक्रा माने थिंकिंग, अल्लाह ताला के निशानियों में तुम कब गौर करना पसंद करते हो। तो फिर आप तुहिब्बु का जवाब लिखेंगे उहिब्बु। उहिब्बु के माने होता है अवलो, अल फिक्रा आयातिल्लाही, ये सब क्वेश्चन में देके लिखेंगे। बुकरतम व असीला, इसके माने सुबह शाम है, लेकिन आप इतना याद रखें ऑलवेज, हमको हमेशा अल्लाह ताला के आयतों में फिक्र करना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 अय्यु जव्विन तुहिब्बु। अय्यु के माने है विच, जव्विन के माने है क्लाइमेट, तुहिब्बु के माने है यू लव। तो क्वेश्चन के माने है विच क्लाइमेट डू यू लव। तो आप जवाब लिखेंगे तुहिब्बु का जवाब, फिर आप लिखेंगे उहिब्बु। उहिब्बु के माने आई लव, अल जवा आप क्वेश्चन में देखेंगे उहिब्बुल जव्वा मुअतदिलन, ये लफ्ज़ आपको याद रखना है। मुअतदिलन के माने मॉडरेट, इसके माने है आई लव मॉडरेट क्लाइमेट। फिर नीचे आइए हल तुहिब्बुल मशहदत तबिया। तो फिर आप जवाब लिखेंगे नाम, तुहिब्बु को उहिब्बु में बदल देंगे, क्वेश्चन जैसा है वैसा उतार देंगे। आइए पोएम नंबर 3 इसका पहला क्वेश्चन है कैफा खुलकुल
فتح. کیفا کے معنی ہے ہاؤ. خلق الفتح مانے کیریکٹرس آف بوائے. تو کوشچن کے معنی ہوئے ہاؤ ور دا کیریکٹرس آف بوائے. تو خلق الفتح کے معنی ہے کیریکٹرس آف بوائے. تو آپ لکھیں گے خلق الفتح طیبن، یہ لفظ لکھیں گے. کتاب کے اندر تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، اس کے معنی بھی وہی ہیں ملتے جلتے. طیبن کے معنی ہے گڈ. تو آپ لکھیں گے خلق الفتح طیبن. کوشچن نمبر 3 ہے ما ہوا خیر الغرس فی الانشدتی. ما ہوا کے معنی ہے واٹ از، خیر کے معنی ہے دا بیسٹ، الغرس معنی ڈرنک، فی کے معنی انشدتی کے معنی پوئم. تو کوشچن کے معنی ہے واٹ از دا بیسٹ ڈرنک ان دس پوئم. تو آپ لکھیں گے العلم، کیونکہ یہ پوئم خود علم کے بارے میں ہے، نالج کے بارے میں ہے. تو آپ صرف ایک لفظ یاد رکھنا ہے العلم خیر غرس فی الانشدتی. آپ کوشچن میں دے کے لکھیں گے. کوشچن نمبر 3 حل الخلق الطیب بفضل امی ولبی. تو آپ لکھیں گے نعم، اس کے بعد ایز اٹ از آپ اتار دیں گے. حل تغدو لحفظ الدرسی. پھر آپ کیا کریں گے، حل کے معنی نعم لکھیں گے، تغدو بول کے آئے تو اب اغدو میں بدل دیں گے. اچھی طرح یاد رکھ لو، تغدو کے معنی یہ پریزنٹ کا ہے، یہ اغدو کے معنی یہ متکلم بات کرنے والا فرسٹ پرسن ہے. تو جب کبھی تحب آئے تو احب، تغدو آئے تو اغدو، ترجو آئے تو ارجو. اس طرح آپ کو یاد رکھنا ہے. تو آپ لکھیں گے نعم، اس کے بعد اغدو لکھیں گے لحفظ الدرس سے آپ کوشچن میں دے کے اتار لیں گے. اس کے بعد ہے بأی شیء یحصل المجد. بأی شیء ہم 4th کوشچن میں بھی پڑھے ہیں. بأی شیء کے معنی ہے with which thing، which thing یحصل المجد is achieved. المجد گریٹنس معنی ہے with which thing greatness is achieved. تو آپ لکھیں گے یحصل المجد بالجدی، معنی جو بھی ہم کو بزرگی گریٹنس ملتا ہے وہ محنت سے ملتا ہے. تو آپ کو صرف ایک لفظ یاد رکھنا بالجدی یحصل المجد. آپ کوشچن میں دے کے لکھیں گے. آئے نیکسٹ پویم. ماہیا زینت المرئی. ماہیا کے معنی ہے واٹ از، زینت معنی بیوٹی آف مین، واٹ از بیوٹی آف مین. تو آپ جواب لکھیں گے العلم. زینت المرئی آپ کوشچن میں لکھ لیں گے. العلم کے معنی ہے نالج، نالج انسان کا بیوٹی کا سبب ہے. سیکنڈ ہے کیفا نطلب العزہ. کیفا کے معنی ہے ہاؤ، نطلب کے معنی ہے وی گیٹ، العزہ معنی ریسپیکٹ. مطلب ہوا کہ ہم کو عزت کس طرح ملتی ہے. تو نطلب العزہ آپ کوشچن میں دے کے لکھیں گے. باتحاد و اتصال، یہ 2 لفظ لکھنا ہے. اگر نہیں ہو سکا تو ایک لفظ تو آپ کو لکھنا ہی پڑے گا. اتحاد، اتحاد کے معنی بائی یونٹی، یعنی مل کر رہنے سے ہم کو عزت ملتی ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے، دیکھو حل صدق المقال لازم. تو آپ جواب لکھیں گے نعم. اس کے بعد صدق المقال لازم کوشچن میں دے کے لکھیں گے. اس کے بعد ہے ماذا خیر فعال. ماذا کے معنی ہے واٹ از، خیر کے معنی دا بیسٹ، فعال معنی ورک، واٹ از دا بیسٹ ورک. تو آپ جواب لکھیں گے خدمت قومن. یہ خدمت قومن کے معنی ہے سروس ٹو پیپل. تو سب میں بہترین کام کیا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا ہے. تو آپ کو لفظ خدمت قومن یاد رکھنا ہے. خیر فعال کوشچن میں دے کے لکھیں گے. اس کے بعد آخری کوشچن ہے اس پویم کا، حل شتات القوم عنوان الزوال. تو آپ لکھیں گے نعم. اس کے بعد شتات القوم عنوان الزوال کوشچن میں دے کے لکھیں گے. اب آئیے اس کا اور ایک پویم ہے. اس پویم کا نام ہے جارن. جارن کے معنی ہے پڑوسی، پڑوسی، ہم نیبر بھی کہتے ہیں. یہاں پر ایک 2-3 چیزیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. جب کبھی ہم کسی نون کے آخر میں کاف زبر کا لگاتے ہیں، جیسے پہلے کوشچن میں ہے کیف جارکا، کا کے معنی ہوتا ہے یور. تو آپ لکھیں گے کوشچن کیا ہے کیف جارکا، ہاؤ از یور نیبر. تو جب آپ کو ہاؤ از یور نیبر جگہ پوچھا گیا تو آپ کو جواب میں بولنا پڑے گا مائی نیبر. تو عربی میں مئی کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، اس نون کے آخر میں یا لگاتے ہیں. جیسے جارون کے معنی ہے پڑوسی، جاری کے معنی مئی نیبر. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جارکا کے معنی یور نیبر، جاری کے معنی مئی نیبر. تو آپ لکھیں گے
जारी मतलब माई नेबर, तय्यब उनके माने गुड, तो मतलब ये हुआ कि माई नेबर इज गुड। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, हल दारू का कदारी ही, इसके माने है हल के माने है वेदर, दारुका के माने है यूर हाउस, कदारी ही लाइक हिज हाउस। तो क्वेश्चन में पूछा गया वेदर यूर हाउस इज लाइक हिज हाउस, तो फिर यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं जब दारू का करेंगे तो दारू का को हम दारी में बदल देंगे। तो जवाब है यस, दारी के माने यस माई हाउस इज, ये कदारी ही माने लाइक हिज हाउस, ये कदारी ही आप क्वेश्चन में दे के लिखेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, नाम लिख के दारी कदारी ही। इसके बाद आगे आइए, लिमादा तुहिब्बु जारू का, आप इसको ऑप्शन में छोड़ दीजिए। क्या, हल तु एनो जिवारी का, इसके माने है वेदर यू हेल्प यूर, हल तु एनो जिवारी का आप जवाब लिखेंगे नाम, तु एनो को आप करेंगे उएनो, माने आई हेल्प, जिवारी माने माई नेबर। आगे बढ़िए, मैं युएनु का, मन के माने है हु, युएनु का के माने है हेल्प्स यू, तो क्वेश्चन के माने है हु हेल्प्स यू। तो आप लिखेंगे आपकी मदद कौन करता है, तो आप लिखेंगे जारी, उसके बाद लिखेंगे युएनु नी, नून याद नी के माने मी, तो उसके माने है माई नेबर हेल्प्स मी, तो आप युएनु का को युएनु नी में बदलना है। इसके बाद आखिरी पोएम है ये, माहिया वसीलतुन कब्ल, माहिया के माने व्हाट इज, वसीलतुन कब्ल माने बिग सोर्स, व्हाट इज बिग सोर्स, लिल मालूमात माने फॉर इंफॉर्मेशन, व्हाट इज बिग सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन। ये पोएम कंप्यूटर के बारे में है, तो आप लिखेंगे अल कंप्यूटर, पा बोलने का लफ्ज नहीं आता, ता भी नहीं आता, इसे ता की जगह आप ता लिखेंगे, तो आप लिखिए अल कंप्यूटर वसीलतुन कबीरतुन लिल मालूद, आप क्वेश्चन में देख के लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हल नास युशाहिदु कुल्ल शैइन, हल का जवाब आप नाम में लिखेंगे, उसका पूरा जुमला उतार देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, फी अय्यि जीलिन नहनु नईशु, फी के माने इन, अय्यु के माने विच, जीलिन के माने पीरियड, तो क्वेश्चन के माने इन विच पीरियड, नहनु नईशु के माने वी लिव, तो क्वेश्चन के माने हो इन विच पीरियड वी लिव, तो आप लिखेंगे नहनु नईशु, ये तो क्वेश्चन में लिखेंगे फी जीलिल मालूमाती, जीलिल मालूमाती माने इंफॉर्मेशन पीरियड, वी लिव इन इंफॉर्मेशन पीरियड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर रहा फिर हल नस्ततीउ अन, तो आप लिखेंगे जवाब नाम, उसके बाद क्वेश्चन को एज इट उतार देंगे। रहिए आखिरी क्वेश्चन, मा हादल असर, मा के माने व्हाट इज, हाजल माने दिस, अल असमान पीरियड, तो क्वेश्चन के माने में व्हाट इज दिस पीरियड, तो आप लिखेंगे हादा असरुल मालूमात, आपको एक ही लफ्ज याद रखना है अल मालूमात, हादा असरुल मालूमात माने दिस इज इंफॉर्मेशन पीरियड। हम फिर आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको 4 क्वेश्चन देगा और सिर्फ आपको 2 करने का है, इसके अंदर 1-2 छोड़ दिए तो भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये लेसन में से आपको क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर भी अगर 4 देता आपको 2 करना है। शुरू में लिखा देखो वो, आंसर एनी 2 ऑफ फॉलोइंग इन अरबिक, तो आइए सुन, पहला क्वेश्चन है कम आयतन फी सूरतिल माऊनी, कम के माने है हाउ मेनी, आयत बोल तो आयत, फी के माने इन सूर्य माउन, तो हाउ मेनी आयत इन सूर्य माउन, आप लिखेंगे फी सूरतुल माऊनी, ये आप क्वेश्चन में देखिए लिखेंगे फी सूरतुल माऊनी। आपको याद रखना है सब आयातिन माने 7 आयतें। उसके बाद आगे बढ़िए, आइना नजलत सूर्य कुरैश, आइना के माने है वेयर, नजलत के माने है के, सूर्य कुरैश यानी सूर्य कुरैश कहाँ पर नाजिल हुआ, नजलत सूर्य कुरैश, एक क्वेश्चन में देखेंगे। आपको याद रखना है फी मक्का, फी के माने है इन, मक्का के माने मक्का, मक्के में नाजिल हुआ। असूरतुन नासिब मक्किया, क्वेश्चन नंबर 3 है ये किताब के अंदर जितने भी किताबें प्रिंट हुए इसको आंसर गलत दिया। आप असूरतुन नासिब मक्किया, आ के माने हम पहले ही बता चुके हैं, आ के माने है वेदर, तो क्वेश्चन में हमको पूछा गया क्या सूर्य नास मक्के में नाजिल हुआ, तो आप जवाब लिखेंगे नाम सूरतुन नासिब
مکیہ قرآن کے اندر بھی یہ آیتوں کا یہی دکھا رہا کہ مکے میں نازل ہوا. کتاب میں جواب دیا گیا وہ غلط ہے. اس کے بعد آگے بڑھے. فی ای صورت جاء ذکر الیتیم والمسکین. فی کے معنی ہے ان، ایو کے معنی ہے وچ، صورت معنی سورہ، جاء کے معنی کیم، ذکر معنی اباؤٹ. تو کوشچن کے معنی ہوئے ان وچ سورہ کیم اباؤٹ یتیم اینڈ مسکین. یتیم اینڈ مسکین کے بارے میں کون سا سورہ میں آیا؟ ہم جانتے ہیں کہ جاء ذکر الیتیم والمسکین. آپ کو کوشچن میں لکھنا ہے، آپ کو جو لفظ یاد رکھنا ہے وہ ہے فی سورۃ الماعون. سورہ ماعون کے اندر یہ آیت ہے. آگے بڑھے. حل قریش اسم و قبیلہ. تو آپ جواب لکھیں گے حل کا جواب نعم. یہ ختم ہو چکا. آئیے پھر آگے اور ایک لیسن میں سے کوشچنس ہیں. ما هو الحدیث الشریف. ما ہوا کے معنی واٹ از حدیث شریف. حدیث شریف کس کو کہتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا ہم اس کو حدیث کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وحی کے ذریعے نازل کیا ہم اس کو قرآن کہتے ہیں. تو ہم لکھیں گے الحدیث الشریف ہوا کلام رسول اللہ. ہوا کے معنی ہے دیٹ از کلام رسول اللہ، میں سینٹینسز آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سینٹینسز کہے ہیں ہم اس کو حدیث کہتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے ما ہوا مصدران للشریعت المحمدیہ. ما ہما کے معنی اب زیادہ ڈیٹیلس میں ہم کو جانا نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھیے ما ہوا ما کے معنی ہوئے واٹ آر ٹو. مصدران کے معنی ہے سورسز. للشریعت المحمدیہ معنی فار شریعت محمد. شریعت محمد مطلب ہے کہ مسلمان کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، اس کے ٹو مین سورسز کہاں ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا سورس ہے قرآن، دوسرا ہے حدیث. تو ہم لکھیں گے القرآن والحدیث. القرآن کے معنی ہے قرآن، وا کے معنی ہے حدیث میں حدیث. تو قرآن اور حدیث یہ دونوں اہم سورسز ہیں شریعت محمدیہ کے. ہما مصدران للشریعت محمدیہ. آپ کوشچن میں دیکھ کے لکھیں گے. رہا کوشچن نمبر 3. حل انکار الحدیث انکار القرآن. آپ لکھیں گے نعم انکار الحدیث انکار القرآن. آگے کوشچن ہے ایو شین وحی جلیون. ایو کے معنی وچ، شین کے معنی تھنگ. کون سی چیز وہی ہے؟ ہم پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں القرآن. بس ایک ہی لفظ ہے القرآن. آپ لکھیں وحی جلیون میں قرآن وحی کے ذریعے نازل، اس کا مطلب ہے. اور آگے ہے من العاقل. من کے معنی ہے ہو از، العاقل کو معنی وائز. تو کوشچن کے معنی ہے ہو از وائز، کون سا آدمی عقل مند ہے. تو آپ لکھیں گے العاقل. کوشچن میں دیکھ لیں گے من دانا نفسہ. من کے معنی ہے ہو، دانا کے معنی ہے ریکگنائزڈ، نفس معنی ہمسلف. جو آدمی خود کو پہچانا وہی آدمی عقل مند ہے. تو آدمی اپنے کو پہچانا چاہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، میرا خالق کون ہے. تو سب میں زیادہ عقل مند اس آدمی کو کہا گیا جو خود کو پہچانے. پھر نیکسٹ یہ ایک لیسن ہے، اس کا نام مظاہر العالم ہے شاید. تو پہلا کوشچن ہے من ای شین خلق اللہ عالم. من کے معنی ہے فرم، ایو کے معنی وتھ، شین کے معنی تھنگ، خلقہ کے معنی کریٹڈ، اللہ کے معنی اللہ، العالم کے معنی یونیورس. تو فرم وچ تھنگ اللہ کریٹڈ یونیورس. آپ جواب لکھیں گے خلق اللہ عالم من التراب والہوا. بس یہ دو لفظ یاد رکھ دیجیے، باقی دو چھوڑ دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے یونیورس کو پیدا کیا. من کے معنی ہے فرم، تراب کے معنی سوائل، ہوا کے معنی ہوا. آگے بڑھیے. ما کانا موضوع الدرسی. ما کانا، ما کے معنی ہے واٹ، کانا کے معنی ہے واز، واٹ واز. موضوع الدرسی کے معنی ٹائٹل آف لیسن. تو کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس لیسن کا ٹائٹل کیا ہے. تو ہم آپ کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کیونکہ آپ کو کوشچن 6 میں ہم کو بتایا گیا کہ موضوع الدرس مظاہر العالم. لیسن کا نام ہے مظاہر العالم، معنی سینریز آف دا یونیورس. آگے اجعل فیہا الشمس والقمر. تو آپ لکھیں گے آگے جگہ نام اور اس کے بعد باقی پورا جملہ اتار دیں گے. اس کے بعد ہے من آئین تخرج الازہار والاسمار. من کے معنی ہے فرم، آئینہ کے معنی ہے ویر، تخرج معنی کم، الازہار معنی فلاورز، وا کے معنی ہے اینڈ، اسمار فروٹس. تو کوشچن کے معنی ہے فرم، ویر، کم، فلاورز اینڈ فروٹس. تو آپ کو صرف ایک لفظ یاد رکھنا ہے من الارض. من کے معنی فرم، الارض من ارض. تو آپ لکھیں گے من الارض تخرج الازہار والاسمار. آپ کوشچن میں دے کے لکھیں گے. اس کے بعد ہے حل الماء ینزل
من السماء معنی ہے کیا پانی آسمان سے برستا ہے؟ تو آپ لکھیں گے حل کا جواب نعم الماء ينزل من السماء، آپ کوشچن میں دیکھ کے لکھیں گے۔ اس کے بعد اور ایک کوشچن ہے ماذا تحب ان تکون فی المستقبل، تو ماذا کے معنی ہے واٹ، تحب کے معنی ہے یو لو، ان تکون ٹو بیکم، فی کے معنی ان، المستقبل فیوچر، کوشچن کے معنی ہے واٹ ڈو یو لو ٹو بیکم ان فیوچر۔ تو ہم اس سے پہلے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ تحب کا جواب آپ احب کے دیکھیں گے، تو احب کے معنی ہے آئی لو ان اکون طبیبا ٹو بیکم ڈاکٹر، تو آپ کو یاد رکھنا ہے تحب لکھ کے ان اکون طبیبا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے ماذا سأل المعلم، اس کو ہم آپشن میں چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد اور ایک کوشچن ہے حل دانش یحب، تو آپ حل کا جواب نعم میں لکھیں گے، اس کے بعد جملہ ایز اٹ از اتار دیں گے۔ اس کے بعد اور ایک ہے ماذا قالت فاطمہ، ماذا کے معنی واٹ، قالت کے معنی سیڈ، فاطمہ نے کیا کہا، قالت فاطمہ احب ان اکون طبیبۃ، آئی وانٹ ٹو بیکم ڈاکٹر، یہ بھی ہارڈ ہے، یاد رکھے تو یاد رکھ لیجیے ورنہ آپشن اس کو بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ ماذا قال المعلم للطلبۃ، اس کو ہم آپشن میں چھوڑ دیں گے۔ آئیے نیکسٹ کوشچن ہے کیف یدفن الوالد بناتی، کیفہ کا معنی ہے ہاؤ، یدفن کا معنی ہے بری، الوالد معنی فادر، بناتی ہے معنی ہز ڈاٹر، تو کوشچن کے معنی ہے ہاؤ بریز فادر ہز ڈاٹر۔ ہم اس سے پہلے اس واقعے کو بیان بھی کر چکے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کو کس طرح دفن کرتے تھے، تو آپ لکھیں گے یدفن الوالد بناتا ہوں، یہ پورا کوشچن میں دیکھ لکھیں گے۔ آپ کو صرف ایک لفظ یاد رکھنا ہے، وہ لفظ ہے حیتن، حیتن کے معنی زندہ، یعنی زندہ اپنی بیٹی کو وہ دفناتا تھا۔ اذکر بعض الوجوہ، ہم اس کو آپشن میں چھوڑ دیں گے۔ کیف کان الرجل فی مجلس رسول، ہم یہ واقعہ اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایک آدمی جو اپنی بچی کو زندگی میں زندہ دفن کیا تھا، اس لڑکی کو یاد کر کے وہ رو رہا تھا، تو اسی میں سے کوشچن ہے ہاؤ، کیفا کے معنی ہے ہاؤ، کانا کے معنی ہے واز، الرجل کے معنی مین، ہاؤ واز مین، فی کے معنی ہے ان، تو ہاؤ واز مین ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، تو کان الرجل فی مجلس رسول، یہ پورا کا پورا آپ کو کوشچن میں دیکھ کے لکھنا، صرف آپ کو ایک لفظ یاد رکھنا ہے محزونن، محزونن کے معنی ہے سیڈ، وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ مادت قالت امراۃ لزوجہا، ماذا کے معنی ہے واٹ، قالت کے معنی ہے سیڈ، امراۃ معنی وائف، لزوجہا ٹو ہر ہسبینڈ، بیوی نے اپنے شوہر سے کیا کہا تھا، قالت المرأۃ لزوجہا، یہ پورا آپ کوشچن میں لکھیں گے اللہ تقتلھا، اتنا یاد رکھنا ہے، اللہ تقتل کے معنی ہے ڈونٹ کل ہر۔ اور ایک کوشچن ہے ماذا فعل الرجل ببنتہ، آپ اس کا معنی ماذا کے معنی واٹ، فعل کے معنی ڈڈ، الرجل کے معنی مین، واٹ مین ڈڈ وتھ ہز ڈاٹر، تو آپ کو یاد رکھنا ہے القاہا، القاہا کا معنی ڈراپڈ ہر، فی البئر، فی کے معنی ان، بئر کے معنی ویل، تو القاہا فی البئر، اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے۔ پھر نیکسٹ آئیے اذکر حدیثاً فی فضل الوالدین، اذکر کے معنی ہے رائٹ، حدیثاً کے معنی ہے ون حدیث، فی کے معنی ان، فضل الوالدین ایمیننس آف پیرنٹس، تو ماں باپ کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث لکھو، تو ہم یہاں پہ یہ حدیث لکھیں گے رضا ربی فی رضا الوالدین، اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ پھر ہے من یذهب الی المرأة کل یوم، ہم اس سے پہلے اس واقعے کو ہم بیان کر چکے ہیں کوشچن نمبر 6 کے اندر ریفرنس کانٹیسٹ میں، تو اس کے اندر پوچھا گیا کہ ہو، من کے معنی ہو، یذهب معنی وینٹ، الی کے معنی ٹو، المرأة کے معنی فیلڈ، کل یوم ایوری ڈے، ہو وینٹ ٹو فیلڈ ایوری ڈے، ہم بیان کر چکے ہیں اس سے پہلے کہ ایک آدمی تھا جو بکریاں چرانے کے لیے روزانہ جنگل جایا کرتا تھا، اس واقعے کے اندر اس آدمی کا نام الرجل صرف پکارا گیا، الرجل کے معنی ہوتے ہیں مین، تو آپ لکھیں گے الرجل یذهب الی المرأة کل یوم، یہ آپ کوشچن میں دکھیں گے۔ اس کے بعد ہے من رجع الی البیت متاخرا، من کے معنی ہے ہو، رجع کے معنی ہے ریٹرن، الی کے معنی ٹو، البیت معنی ہاؤس، متاخر معنی لیٹ، تو کوشچن کا معنی ہے ہو ریٹرن ٹو ہاؤس ون ڈے لیٹ، تو پھر آپ جواب لکھیں گے الرجل معنی دا مین رجع الی البیت متاخر، آپ کوشچن میں دے کے لکھیں گے۔ پھر من وقف
مع القدح الى طلوع الفجر. من کے معنی ہے ہو، وقفہ کے معنی ہے اسٹیٹ، الہ کے معنی ہے ٹو، طلوع الفجر ٹل مارننگ، ہو اسٹیٹ ٹل مارننگ. ہم اس سے پہلے واقعہ میں بیان کر چکے ہیں کہ وہ آدمی دودھ کا پیالہ لے کر صبح تک کھڑا ہوا. تو آپ لکھیں گے الرجل وقف مع القدح الى طلوع الفجر، پورا کا پورا آپ کوشچن میں دیکھ کے لکھیں گے. اس کے بعد اکان اہلہ ہے، آ کے معنی ہے اور حل کے معنی دونوں کے سیم ہونے کی وجہ سے آ کا جواب ہم لکھیں گے نعم کان اہلہ و اولاد. یہ سب آپ کوشچن میں دیکھ کے لکھیں گے. اس طرح یہ لیسن آپ کا ختم ہو چکا. کوشچن نمبر 8 ختم.